بادشاہ سلامت ابراہیم بن ادہم کا دربار لگا ہے۔ حاجت مند قطار در قطار پیش ہو رہے ہیں۔ بادشاہ ہر ایک کی درخواست پر حاجت مند کی خواہش کے مطابق حکم صادر کر رہا ہے اور ڈھیروں دعائیں سمیٹ رہا ہے۔ اتنے میں ایک سوداگر حاضر ہوتا ہے۔ وہ بادشاہ سلامت کی خوشیوں خوشنودی کی خاطر چند غلام اپنے ساتھ لایا ہے تاکہ بادشاہ کی خدمت گزاری کے لیے انہیں پیش کر سکے۔ سوداگر بادشاہ ابراہیم بن ادہم سے درخواست گزار ہوتا ہے، بادشاہ سلامت، رب رحمان الرحیم آپ کا وقار و اختیار بلند و بالا کرے۔ میں چند غلام آپ کے حضور پیش کرنے کے لیے لایا ہوں۔ آپ انہیں شرف باریہ بھی بخشیے اور جو غلام آپ پسند فرمائے اپنی خدمت و نیازمندی کے لیے اپنے پاس رکھ لیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس غلاموں کی کمی نہیں، ایک سے بڑھ کر ایک غلام آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت اور اعزاز و افتخار ہوگا اگر میرا پیش کردہ کوئی غلام آپ کے احکامات کی بجاوری کے لیے آپ کے دربار شاہی میں مامور ہوگا۔ بادشاہ ابراہیم اس سوداگر کی درخواست پر زیر لب مسکراتا ہے اور حکم دیتا ہے، ہر ایک غلام کو باری باری میری خدمت میں پیش کیا جائے۔ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں ان غلاموں سے چند سوالات کروں گا۔ جو غلام میرے سوالات کے تشفیہ آمیز اور تسلی خیز جوابات دے گا، اسے اس دربار شاہی میں بطور مقرب و غلام کے کاغذات مقرر کر دیے جائیں گے۔ البتہ جو غلام صحیح جواب نہیں دے سکے گا، اسے واپس جانا ہوگا۔ بادشاہ سلامت ابراہیم بن ادہم کے حکم کی تعمیل میں باری باری ہر ایک غلام کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ سوداگر ہر غلام کی خاص بیان کرتا ہے، ان کی تعریف و توصیف میں رد النسان ہوتا ہے، ان کی انفرادیت بتاتا ہے، مگر بادشاہ کے سوالات کے تسلی بخش جوابات کوئی بھی غلام نہیں دے پاتا۔ اس صورتحال سے بادشاہ ابراہیم بن ادہم قدرے مایوس بھی ہوتا ہے اور پریشان بھی۔ وہ سوداگر سے کہتا ہے، تم نے اپنے غلام کی خوبیاں بڑی نمایاں طور پر بیان کی، ہم نے بھی ہر غلام کو جانچا، مگر کوئی غلام بھی ہمیں متاثر نہیں کر سکا۔ کیا ان غلاموں کے علاوہ کوئی اور غلام تمہارے پاس نہیں ہے؟ اگر کوئی اور غلام ہو تو اسے پیش کرو، ورنہ ان تمام غلاموں کو واپس لے جاؤ۔ سوداگر نا امیدی کی حالت میں عاجزی سے کہتا ہے، بادشاہ سلامت، رب ذوالجلال آپ کے اقبال کا ستارہ ہمیشہ چمکتا دمکتا رکھے۔ دراصل ایک اور غلام باہر موجود ہے اور ضد کر کے میرے ساتھ یہاں تک آیا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس اعلیٰ و عرفہ دربار شاہی کے قابل نہیں، اس لیے میں اسے آپ کے حضور پیش کرنے میں پس و پیش کر رہا ہوں۔ بادشاہ سلامت ابراہیم بن ادہم زوردار لہجے میں سوداگر سے کہتا ہے، تم نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ وہ غلام ہمارے دربار کے قابل نہیں؟ یہ فیصلہ ہم خود کریں گے، تم اسے فوراً حاضر خدمت کرو تاکہ ہم اس سے بھی چند سوالات کر سکیں۔ اگر وہ ہماری توقعات پر پورا اترتا ہے تو ہم اسے اپنی ملازمت میں رکھ لیں گے۔ یاد رکھو کہ کسی کا ظاہر دیکھ کر اس کے باطن کا قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوڑ کر جاؤ اور وہ غلام جو اپنے شوق و ذوق سے تمہارے ساتھ آیا ہے، اسے اندر لے آؤ۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق سوداگر اس غلام کو دربار شاہی میں حاضر کر دیتا ہے۔ غلام ادب سے سر جھکا کر سلام کرتا ہے اور پھر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اس غلام سے سلسلہ سوال و جوابات کرتے ہوئے پہلا سوال یہی پوچھتا ہے، بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ دوسرے غلاموں کے جوابات کے برعکس یہ غلام جواب دیتا ہے، بادشاہ سلامت، آپ غلام کو جس نام سے چاہے یاد فرما لیں، غلام نے تو غلام ہی رہنا ہے، اس کا کوئی اور نام کیا ہو سکتا ہے؟ بادشاہ پوچھتا ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ تم کھانے میں کیا پسند کرتے ہو؟ غلام جواب دیتا ہے، مالک کی مرضی جو کھلا دے، مالک جو کھلا دے گا وہی میری پسندیدہ غذا ہوگی۔ ابراہیم بن ادہم بادشاہ سلامت آخری سوال یہ پوچھتا ہے، تمہاری کوئی خواہش ہو تو فوری طور پر بتاؤ تاکہ اسے پورا کیا جا سکے۔ ہم تمہارے جوابات سے بہت خوش ہوئے ہیں، اب وقت ہے، طلب کرو جو کچھ طلب کر سکتے ہو، تم جو مانگو گے مل جائے گا۔ غلام دست بستہ عرض کرتا ہے، بادشاہ سلامت، میں ایک غریب اور مفلوق الحال غلام ہوں، نہ اختیار اپنا نہ ارادہ اپنا، اس لیے مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی خواہش اور آرزو کو دل میں جگہ دوں۔ میری کوئی بھی طلب نہیں ہے
غلام کے ان جوابات پر بادشاہ سلامت ایک نعرہ تکبیر بلند کرتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تمام درباری اکٹھے ہو جاتے ہیں، افراتفری کا سماں پیدا ہو جاتا ہے، حکیم و طبیب طلب کیے جاتے ہیں، ہر شخص فکر مند نظر آتا ہے، اور وہ سوداگر جو اس غلام کو لایا تھا بے حد متفکر اور متغیر ہو کر ایک کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ سوداگر دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ میرا اندازہ صحیح تھا کہ یہ غلام اس دربار شاہی کے قابل نہیں، تاہم اب اسے یہ پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ سلامت ابراہیم بن ادم ہوش میں آتا ہے اور آنکھیں کھولتا ہے تو تمام اہل دربار کی جان میں جان آتی ہے، مگر بادشاہ سلامت پہلی نظر جس شخص پر ڈالتا ہے وہ وہی غلام ہے۔ بادشاہ دیکھتا ہے کہ غلام اسی طرح ہاتھ باندھے کھڑا ہے، اس کے چہرے پر نہ کوئی پریشانی ہے اور نہ ہی کوئی حیرانی۔ اب بادشاہ تھوڑے وقفے کے بعد لب کشا ہوتا ہے اور خود کلامی کرتے ہوئے قابل سماعت آواز میں کہتا ہے، اے ابراہیم بن ادم، افسوس ہے تجھ پر اور صد افسوس ہے، بلکہ 100,000 افسوس ہے تجھ پر۔ تو بھی اپنی رب کی غلامی کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن تیرا مقام اس غلام سے بھی کمتر ہے۔ حالانکہ رب قادر و قدیر نے تجھے بادشاہت جیسی نعمت سے نوازا ہے، تجھ سے تو یہ غلام بہتر ہے کہ جس نے سارے اختیارات اپنے مالک کے سپرد کر دیے ہیں اور اپنی کوئی مرضی و منشا یا خواہش و آرزو نہیں رکھی۔ لیکن ایک تو ہے کہ سارے اختیارات اپنے پاس رکھتا ہے۔ اگرچہ بادشاہ سلامت ابراہیم بن ادم نے اس غلام کو اپنے مقربین میں شامل کر لیا، لیکن اس کے دل و دماغ پر غلام کے جوابات سے جو اثر ہوا وہ ناقابل بیان تھا۔ یہ واقعہ دن کا تھا۔ جب رات کا وقت ہوا تو تمام لوگ مرہوئے استراحت تھے، صرف پہرے دار اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں جاگ رہے تھے۔ بادشاہ وقت ابراہیم بن ادم بھی تمام دن کی مصروفیات سے فراغت کے بعد اپنی خوابگاہ میں پہنچا۔ وہ اپنے عالی شان محل میں انتہائی اعلیٰ اور نرم و گداز مخمل کے بستر پر لیٹا ہی تھا کہ اچانک اسے کمرے کی چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ اس نے اس آہٹ کو پہلے تو وہم سمجھا، مگر جب اس نے انتہائی غور سے اور سکون کے ساتھ جائزہ لیا تو اسے یقین ہو گیا کہ لازماً کوئی شخص اس کی خوابگاہ کی چھت پر ٹہل رہا ہے۔ بادشاہ سلامت حیران و پریشان تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کون ہے جو تمام حفاظتی حصار توڑ کر اس قدر جرت اور جسارت کے ساتھ اس کے محفوظ و مامون اور خفیہ کمرے کی چھت پر آ پہنچا ہے؟ بادشاہ سلامت نے اسی لمحے اپنے خادم خاص کو آواز دی جو رات کی ڈیوٹی پر مامور تھا۔ بادشاہ سلامت ابراہیم بن ادم کے لہجے کی تلخی سمجھتے ہوئے خادم دوڑا آیا اور انتہائی حیران کن لہجے میں بولا، بادشاہ سلامت فرمائیے، رات کی ان سکون آمیز لمحات میں کس چیز نے آپ کو بے سکون کیا؟ میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں، بادشاہ نے گرجدار لہجے میں کہا۔ اتنی رات گئے شاہی محل کی چھت پر کون چل پھر رہا ہے؟ خبر لو اور فوراً مجھے اطلاع کرو۔ جس کسی نے بھی یہ جرت کی ہے آج وہ سزا سے بچ نہیں سکتا۔ خادم دوڑتا ہوا گیا اور اس نے محافظین کو اور شاہی کارندوں کو اس امر کی اطلاع دی۔ ہر شخص پریشان ہو گیا اور ہر ایک کی زبان پر یہی تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر یہ کیسے ہوا؟ کون ہے جس نے اپنی موت کو آواز دی؟ شاہی محل کے تمام کارندے، حفاظتی دستے اور خدمتکار آگے پیچھے دوڑ پڑے اور محل کی چھت پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مجذوب نما شخص انتہائی بے فکری اور طمانینت کے ساتھ محل کے اسی کمرے کی چھت پر ٹہل رہا ہے جو بادشاہ سلامت کی آرام گاہ ہے۔ حفاظت پر مامور سپاہیوں کے عملے نے فوراً ہی اس شخص کو دبوچ لیا اور اسے دوڑاتے ہوئے بادشاہ سلامت کے پاس لے آئے۔ بادشاہ سلامت ابراہیم بن ادم سخت غصے میں تھا۔ چشم فلک نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت کو اس قدر غصہ آج تک نہیں آیا تھا۔ وہ تو انتہائی متحمل اور بردبار تھا، مگر یہ واقعہ واقعی انہونا تھا۔ اسی غیر متوقع بات نے بادشاہ کا لہجہ غیر متوقع کر دیا۔ بادشاہ نے اپنی آواز کی مکمل توانائی اور بلندی کے ساتھ اس شخص سے پوچھا، تم یہاں کیسے پہنچے ہو؟ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اور یہ کہ تمہیں شاہی محل میں داخل ہونے کی جرت کیسے ہوئی؟ جہاں تک حفاظتی دستے کی کارکردگی کی بات ہے، ان کی خبر میں بعد میں لوں گا، پہلے تم میری ان سوالوں کے جوابات دو۔ اتنے سارے سوالوں اور اس قدر سخت اور گرجدار لہجے کے باوجود اس مجذوب نے کسی قسم کی پریشانی
یا خوف گھبراہٹ کا اظہار کیے بغیر انتہائی دلجمی اور شائستگی اور اطمینان سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں کوئی قاتل، ڈاکو یا چور نہیں ہوں، اور نہ ہی کسی سازش کے تحت کسی بری نیت سے یہاں پہنچا ہوں۔ مجھے کسی نے یہاں نہیں بھیجا، بلکہ میں اپنی مرضی سے یہاں آیا ہوں۔ دراصل ماجرا یہ ہے کہ میرا ایک عدد انتہائی قیمتی اونٹ گم ہو گیا ہے، وہ میرے گھر سے بھاگ گیا ہے۔ میں اس اونٹ کو تمام آبادی، جنگل، کھلیانوں اور کھیتوں میں ڈھونڈ چکا ہوں۔ میں نے کونا کونا چھان مارا ہے، مگر اس کا کہیں بھی سراغ نہیں ملا۔ آخرکار میں نے یہی سوچا کہ صرف ایک جگہ باقی رہ گئی ہے، اور وہ آپ کا شاہی محل ہے۔ میں نے خیال کیا کہ شاید میرا وہ اونٹ اس شاہی محل میں جا پہنچا ہو۔ میں نے اسے شاہی محل میں بھی نہ پایا تو مجھے فکر ہوئی کہ ممکن ہے وہ اونٹ شاہی محل کی چھت پر موجود ہو، اس لیے میں چھت پر اسے تلاش کر رہا تھا۔ آپ کو اگر میرے اونٹ کے متعلق کوئی خبر ہو تو مجھے بتائیں، تاکہ میں اپنا اونٹ حاصل کر سکوں۔ بادشاہ سلامت نے جیسے ہی اس مجذوب نما شخص کا یہ جواب سنا تو بادشاہ کا غصہ اور تیز ہو گیا، بلکہ تیزی اور تلخی کی آخری حدوں کو چھونے لگا۔ بادشاہ سلامت ابراہیم بن ادھم کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس شخص کو اس گستاخی کی کیا سزا دے۔ بالآخر بادشاہ پھٹ پڑا اور کہنے لگا، کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تجھے اتنی سمجھ بھی نہیں کہ یہ شاہی محل ہے؟ یہ کوئی جنگل، صحرا یا کھیت نہیں، اور نہ ہی یہ کوئی چوراہا ہے جہاں تمہارا اونٹ آیا ہو۔ اس مجذوب نما شخص نے انتہائی تحمل کے ساتھ جواب دیا، بادشاہ ذی وقار، میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ آپ کو خدا رسیدہ بننے اور کہلانے کا بہت ذوق و شوق ہے۔ رب ذوالجلال آپ کا یہ شوق سلامت رکھے، مگر میں تو صرف اتنی سی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر شاہی محل میں اور اس کی چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا تو پھر تخت و تاج اور نرم و گداز بستر پر خدا بھی نہیں مل سکتا۔ اس کے لیے فرش پر لیٹنا اور میٹھی نیند کو قربان کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ بادشاہ اس شخص کی یہ بات سن کر سکتے میں آ گیا۔ اس کے قلب و ذہن میں ایک تلاطم برپا ہوا۔ اس کا تمام غصہ جاتا رہا، بلکہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگا کہ اس شخص نے بات تو کھری کی ہے اور بہت بڑی بھی کی ہے۔ بادشاہ نے اس شخص کو انتہائی توقیر و تعظیم اور تکریم و احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ وہ خود شاہی محل سے باہر جانے والے دروازے تک اسے رخصت کرنے آیا، مگر جب وہ اپنی خوابگاہ میں پہنچا تو نیند اس سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ چنانچہ ابراہیم بن ادھم نے تمام رات کروٹیں بدلتے گزار دی۔ ساری رات بے چینی اور بے خوابی میں گزارنے کے بعد اگلی صبح بادشاہ اس طرح بھی کیفیت میں دربار پہنچا۔ محل کے کارندوں اور خدمتگاروں اور خاص طور پر حفاظتی دستے کے عملے نے یہی سوچا کہ آج ان کی خیر نہیں، خدا معلوم بادشاہ سلامت رات کے واقعے پر انہیں کیا سزا دے، کیونکہ کسی شخص کا شاہی محل کی چھت پر پہنچنا ان کی ناقص کارکردگی کی غمازی تھی۔ مگر انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ کوئی خلش ہے جو بادشاہ کو بے چین کیے ہوئے ہے، کوئی چنگاری ہے جو شعلہ بن چکی ہے، کوئی ایسی سوچ ہے جس نے بادشاہ کو پریشان کر دیا ہے۔ اب بادشاہ میں وہ شاہانہ گنگرج نہیں رہی، وہ احکامات دینے سے بھی گریزاں ہے۔ اس کا دل کسی پل چین نہیں پا رہا تھا۔ وہ روزمرہ کے شاہی دربار کے معمولات پر بھی دل جمی سے توجہ نہیں دے رہا۔ ابھی کارندے، خدمتگار اور حفاظتی دستے کے اراکین اسی سوچ میں تھے کہ انہوں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک انتہائی باروب اور باوقار شخصیت کا مالک ایک شخص دوڑتا ہوا شاہی دربار میں آ پہنچا۔ اس شخص کی شکل و صورت میں خدا معلوم کیا سحر تھا۔ کسی کو اس سے یہ پوچھنے کی جرت نہ ہو سکی کہ بھائی تم کون ہو اور یہاں بغیر اجازت کیسے آئے ہو۔ وہ شخص انتہائی سرعت اور پھرتی کے ساتھ تخت شاہی کے نزدیک پہنچ گیا۔ اب سلطان ابراہیم بن ادھم اور اس شخص میں بمشکل 2 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ سلطان ابراہیم بن ادھم نے جب اس شخص کو اپنے اس قدر قریب دیکھا تو اس نے اس شخص سے یہ پوچھا، تم کون ہو اور تم میرے اس قدر قریب کس نیت سے آئے ہو؟ حفاظتی دستے کی سپاہی اس شخص کو پکڑنے کے لیے دوڑے تو سلطان ابراہیم بن ادھم یعنی بادشاہ سلامت نے انہیں دور سے ہی
इशारा करके रोक दिया और इस शख्स से फिर वही सवालात दोहराए। इसने जवाब में कहा, बादशाह सलामत, मैं कौन हूँ इस बात को छोड़ें, ताहम मैं किस नीयत से आया था वो मैं बता ही देता हूँ। दरअसल मैं यहाँ क़याम करने की नीयत से आया था, मगर यहाँ आकर मालूम हुआ कि ये तो एक सराय है, यहाँ किसी का भी मुस्तकिल क़याम नहीं, तो मैं यहाँ कैसे क़याम कर सकता हूँ। बादशाह इब्राहिम बिन अदहम ने इस शख्स से मुखातिब होकर कहा, ये सराय नहीं और ना ही कोई क़यामगाह है, ये तो शाही महल है, आप यहाँ किस तरह क़याम कर सकते हैं। इस शख्स ने पूछा, बादशाह सलामत, ये फरमाइए कि आपसे पहले इस शाही महल में कौन रहता था। बादशाह सलामत ने कहा, मेरे बाप दादा मुझसे पहले इस शाही महल में रहते थे। इस शख्स ने पूछा, आपके बाप दादा से पहले यहाँ कौन रहता था। बादशाह ने कहा, मेरे बाप दादा के बाप दादा इसमें रहते थे। इसने पूछा, आप लोग कितनी पुश्तों से इस शाही महल में रह रहे हैं। बादशाह ने कहा, कई पुश्तों से हम इस शाही महल में रह रहे हैं। इस शख्स ने पूछा, अब तुम्हारे बाद इस शाही महल में कौन रहेगा। बादशाह ने जवाब दिया, मेरे बाद मेरी औलादें इस शाही महल में रहेंगी। इस शख्स ने कहा कि बादशाह सलामत ज़रा सोचें और गौर व फिक्र करें, जिस जगह इतने लोग आकर चले गए और किसी ने मुस्तकिल क़याम नहीं किया, वो जगह सराय नहीं तो और क्या है। इस गुफ्तगू से बादशाह इब्राहिम बिन अदहम के दिल पर इतना असर हुआ कि इसकी दुनिया ही बदल गई। कुछ रात के वाक़े का असर था, दूसरा इस गुफ्तगू ने जलती पर तेल का काम किया और अब बादशाह सलामत ने फौरी तौर पर शाही महल को खुदा हाफिज़ कहा और तमाम लज्जात ज़िंदगी को छोड़कर रूहानी लुत्फ़ लेने की ठान ली, क्योंकि अब वो सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम से हज़रत इब्राहिम बिन अदहम बनने की राह रोशन पर गामज़न हो चुका था। हज़रत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह अपनी मारफतुल आरा किताब तस्करतुल औलिया में लिखते हैं कि जो शख्सियत हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह को इनकी शाही दरबार में मिली थी, वो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम थे।